لاشعوری عمل ہے یہ. اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں معاشرے سے کیا چیز سیکھ رہا ہوں. قائد اعظم کی ڈیتھ سے پہلے ہی ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہو گئی تھی. بیسیکلی آپ انتہا پسندی کو کہنے کہ یہ ایک نظریاتی بیماری ہے. انسرٹنٹی اس طرح سے بھی آ رہی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے یوتھ کو کہ ہم نے کس طرح سے آگے اپنی ڈگری کے بعد کیا کرنا ہے, ہمارا فیوچر کیا ہے. تو اگر 30 دن ہیں تو 60 اٹیک پاکستان میں مختلف جگہوں پر ہوتے تھے, اور یہ ویو جو تھی دے آر آفٹر فیم. جن زی یہ نہیں دیکھ رہے کہ یہ ہم صحیح کر رہے ہیں یا غلط کر رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ناظرین, آج حالات حاضرہ کا ایک اور پروگرام لے کے آپ کے پاس حاضر ہوئے ہیں, اور آج کا ہمارا موضوع بہت ہی اہم ہے. پاکستان بہت سارے سالوں سے اس کا شکار ہے. میرا مطلب ہے آج ہم اس شو میں بات کریں گے دہشت گردی, انتہا پسندی, اسباب اور سدباب. اور آپ سے میں تعارف کراتی چلوں آج کے ہمارے مہمان جو خاص طور پہ اسی موضوع پہ بات کرنے کے لیے تشریف لائے ہیں, اس لیے کہ ان موضوعات کے اوپر ان کی مکمل گرپ ہے, ان کے تھیسز ہیں, ان کا ریسرچ ورک ہے, انہوں نے اسٹوڈنٹس کو پڑھایا ہے, انہوں نے سکھایا ہے, اور ان سے بچ نکلنے کے طریقے بھی بتائے ہیں. تو میں تعارف کراتی چلوں اپنے مہمانوں کا. ہمارے پاس سب سے پہلے تشریف رکھتے ہیں لاء کالج پنجاب یونیورسٹی سے پروفیسر ڈاکٹر فاروق عمیر نیازی صاحب. تو ڈاکٹر نیازی صاحب کو ہم ویلکم کرتے ہیں. اور ناظرین, میں بتاتی چلوں کہ ڈاکٹر نیازی صاحب کا ہمارے اس موضوع کے حوالے سے پی ایچ ڈی بھی ہے, تو ہمیں وہ بہتر طریقے سے ہمیں گائیڈ کر سکیں گے ہمارے موضوع کے حوالے سے. آپ کے ساتھ تشریف رکھتے ہیں جاوید بھٹی صاحب بھی, اور جاوید بھٹی صاحب بھی ایک اہم عہدے پہ ایک سرکاری ادارے میں کام کرتے ہیں, اور ہم آپ کے ساتھ تشریف لائے ہیں. یہ بھی ہمارے ساتھ انتہا پسندی اور دہشت گردی کے مختلف موضوعات کے اوپر ہمیں گائیڈ کریں گے, ہمیں آگاہ کریں گے کہ کیا چل رہا ہے پاکستان میں. پروفیسر ڈاکٹر آمنہ ثناءاللہ ہمارے پاس تشریف رکھتی ہیں, اور اسی موضوع کے حوالے سے اور اس میں سے نوجوان نسل کو خاص طور پہ کس طرح اس کا شکار کیا جا رہا ہے, باقاعدہ پیٹرنائز کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر ہم آپ سے بات کریں گے. آپ سب مہمانوں کا شکریہ, آپ تشریف لائے. میں بات کا آغاز کرتی ہوں ڈاکٹر صاحب آپ سے. آپ نے اس موضوع پہ دہشت گردی, انتہا پسندی, سدباب, اسباب, ان موضوعات کے اوپر آپ کی پی ایچ ڈی بھی ہے, آپ پڑھاتے بھی ہیں پنجاب یونیورسٹی میں اسٹوڈنٹس کو. سر بتائیے, انتہا پسندی اور دہشت گردی کیا یہ ایک ہی, ان کی آپس میں کوئی لنک ہے, کوئی رشتہ داری ہے, یا دو مختلف موضوعات ہیں؟ یہ اصل میں جو دہشت گردی ہے, اس سے پیچھے اگر جائیں, اس لفظ سے اگر پیچھے جائیں تو ایک لفظ استعمال ہوتا ہے پولیٹیکل وائلنس. اور یہ دونوں جو چیزیں ہیں جس میں کہ آپ کسی انسان کو مارتے ہو عام وجوہات کی بنا پر نہیں, جو اس کا ڈسٹنگشنگ فیچر آپ کہہ سکتے ہیں, تو بیس تو اس کی جو ہے وہ انتہا پسندی میں ہی ہے. اور انتہا پسندی جو ہے وہ یہاں پر ہمارے ہاں پاکستان میں 1947 اس سے سٹارٹ نہیں ہوتی, بلکہ اس سے پہلے ہی سٹارٹ ہو جاتی ہے, 1940 سے آپ کہہ لیں. بلکہ اگر میں نے تو اپنے جو تھیسس میں سٹارٹ کیا ہے 1946 سے کیا ہے, جب پراپر انتہا پسندی شروع ہوئی, جس کو ہم ڈائریکٹ ایکشن ڈے کہتے ہیں. میں کسی کی نیت پہ نہیں کوشچن کرتا, جو اس وقت کے عوامل تھے اس کی وجہ سے وہ ڈائریکٹ ایکشن ڈے, لیکن اس کے بعد سے پھر یہ ایک تسلسل ہے, تاریخی تسلسل ہے. کس چیز کا؟ نمبر 1 سیاسی عوامل, معاشرتی عوامل اور سماجی عوامل. اور اس کے ساتھ اگر آپ چوتھی بات کہہ دیں, لیکن میں وہ کہتا ہوں کہ چونکہ مذہب ہے تو مذہب کو جو ہے وہ لوگوں نے پھر ڈسٹارٹ کیا اپنے عزائم کو حاصل عملی جامہ پہنانے کے لیے, اس کو جو ہے وہ حاصل کرنے کے لیے جو وہ چاہتے تھے. تو اس لیے میں تو مذہب کو ایسا نہیں کچھ کہتا, لیکن مذہب کا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ مذہب جو ہوتا ہے ہمیشہ کلچر میں ٹرانسلیٹ ہوتا ہے, اور کلچر جو ہے وہ انسان کی سب سے بڑی ڈرائیونگ فورس ہے. اور کلچر کیا ہے؟ ایک آدمی کسی بھی ایک معاشرے میں رہتے ہوئے کیسے اس معاشرے سے وہ انفلوئنس ہوتا ہے. چھوٹے بچے سے آپ شروع کریں اور پھر آپ چلتے جائیں جب تک وہ دنیا سے نہیں جاتا, معاشرہ اس کے اوپر مسلسل جو ہے وہ اس کی, جس کے لیے انگلش میں ایک لفظ استعمال کرتے ہیں انڈاکٹرینیشن. اس کا اردو ترجمہ میں مجھے نہیں آتا کیا ہے, کہ یعنی کہ اس کو جو ہے وہ علم جو ہے وہ دیتا رہتا ہے یا اس کو سکھاتا رہتا ہے. لاشعوری عمل ہے یہ, اس کو پتہ بھی نہیں ہوتا کہ میں معاشرے سے کیا چیز سیکھ رہا ہوں. تو یہ جو ہے یہ انتہا پسندی کے جو بیج ہیں یہاں پر, یہ تقریباً آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1857 کی جو ہماری جنگیں ہوئی تھی آزادی,
اس کے بعد جو ہے یہ بیج جو ہے وہ ہمارے اس خطے میں جو ہے وہ بو دیا گیا تھا. اور پھر اس کے بعد جو ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ ایک افیکٹ کے بعد دوسرا افیکٹ، دوسرے کے بعد تیسرا افیکٹ، اس کی پیروی کرنے والے پھر لوگ آتے گئے، لامتناہی سلسلہ جو ہے وہ ہوتا ہے. میں اس میں کسی کو وہ نہیں کرتا، ہماری غلطی ہماری بھی ہے کہ ہمیں خود جو ہے وہ پتہ ہونا چاہیے کہ ہماری کیا لمٹس ہیں، کیا باؤنڈریز ہیں. تو آپ اس کو 1946 سے ہی جو ہے وہ لے لیں. اچھا. اور اس کے بعد سے پھر ہماری جو سکسیسو گورنمنٹس آئیں 1947 سے، انہوں نے بھی جو ہے نا پھر اس چیز کا خیال نہیں رکھا کہ ہم نے اس چیز کو جو ہے وہ کم کرنا ہے. مطلب اس کے سد باب کے لیے کوئی کام نہیں کیا، بلکہ تھوڑا سا کیا بہت زیادہ اس کے اوپر جو ہے کام کیا گیا کہ یہ چیز جو ہے وہ پھیلے، انتہا پسندی یہاں پہ پھیلے. کچھ اس طرح کے بھی عزائم تھے جو اس صورت میں حاصل ہو رہے تھے. اس کے اوپر تو بہت ساری بکس آ چکی ہوئی ہیں اور عام ریڈی جیسے کہہ سکتے ہیں کوئی بندہ اس کو پڑھ سکتا ہے کہ کس طریقے سے جو ہے وہ جو مسلم لیگ تھی قائد اعظم کی ڈیتھ سے پہلے ہی ڈس آرگنائزیشن کا شکار ہو گئی تھی، اور کس طریقے سے انہوں نے جو ہے وہ صوبوں میں جو ہے وہ کام کیا، پھر گورنمنٹ ڈسمس کرنی پڑی، اور یعنی کہ حالات جو ہے وہ گورنمنٹ کے کنٹرول میں رہی نہیں. تو وہاں پر جو ہے یہ پھر سب سے جو اچھی چیز ہے ملک کو چلانے کے لیے وہ یہی ہے کہ آپ لوگوں میں خوف پیدا کر کے رکھیں. اور خوف کس چیز کا؟ انتہا پسندی کا. ایک طرف سے خوف ہے، اور خوف سے آپ کیا چیز پیدا کر رہے ہیں، کہاں سے خوف پیدا کر رہے ہیں آپ. بٹی صاحب آپ کی توجہ ہم چاہیں گے کہ نوجوان نسل جو ہے، خاص طور پہ ہم صرف پاکستان کی بات کرتے ہیں، ویسے تو پوری دنیا میں بھی ہوگی دہشت گردی، انتہا پسندی، مگر ہمیں اپنے ملک سے غرض ہے. اور یہاں نوجوان نسل کو بڑی بے دردی سے انتہا پسندی کی جانب گامزن کیا جا رہا ہے. اور اب تو یہ موقع بھی آ گیا ہے کہ لڑکے ہی نہیں، لڑکیاں بھی اس کا شکار ہو گئی ہیں، خاندان کے خاندان پورے اس کا شکار ہو گئے ہیں، بارگین کیے جاتے ہیں. آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ دیکھیں جی، آپ کا یہ بہت اچھا سوال ہے. جو نوجوان ہوتے ہیں وہ ہمارا اثاثہ ہیں، بلکہ پاکستان کا مستقبل ہے. اس میں نا میڈم جو مین چیز ہے نا انتہا پسندی میں، وہ ہے جہالت. ٹھیک ہے، اور اس کے متعلق آپ یوں کہہ لیں کہ جب مکالمہ ختم ہو جاتا ہے نا، برداشت ختم ہو جاتی ہے. بیسیکلی آپ انتہا پسندی کو کہہ لیں کہ یہ ایک نظریاتی بیماری ہے جو کہ سوشل میڈیا کے ذریعے اور کم علمی کی وجہ سے ان نوجوانوں میں زیادہ آتی ہے، جس کی وجہ سے وہ ایسے قدم اٹھاتے ہیں. کیونکہ دیکھیں وہ جو لوگ ہوتے ہیں یا کچھ مخصوص ادارے ہوتے ہیں جن کے عزائم ہوتے ہیں، ان کو پتہ ہے کہ یہ جو نوجوان نسل ہے نا، ان کو ہم آسانی سے نا ٹریک سے اتار سکتے ہیں. ان کی نظر چونکہ ان پہ ہوتی ہے، یہ ان بچوں کو بھی خیال رکھنا چاہیے. اس سارے کام کا جو حل ہے نا وہ معیاری تعلیم ہے. پھر اس کے علاوہ غربت بھی ہے، اور پھر اس کے علاوہ بے روزگاری کے علاوہ غربت، اور پھر ان کے لیے جابس کا نہ ہونا، وہ مایوس ہو جاتے ہیں. مایوسی بھی ہے. یہ ساری چیزیں مل کے نا ان کو انتہا پسندی کی طرف لے کے جاتی ہیں. ہم آگے چلتے ہیں اسی موضوع کو بڑھاتے ہوئے. میڈم آمنہ ثناء اللہ، آپ بھی چونکہ ایجوکیشنسٹ بھی ہیں ماشاءاللہ، اس کے اوپر آپ کا کام بھی ہے، ریسرچ بھی ہے. اسی کو جیسے بھٹی صاحب نے فرمایا کہ بہت سارے بنیادی فیکٹرز ہیں جس کا شکار وہ لوگ یا وہ عوامل ہیں جس میں نوجوان نسل کو شامل کر لیا جاتا ہے. کیا اتنا آسان ہے اور نوجوان نسل کو ٹارگٹ کر لینا، لڑکوں کو، لڑکیوں کو، بڑوں کو، بوڑھوں کو، اور اپنے مقاصد کے لیے اور پاکستان کی میں انسرٹینٹی پیدا کرنے کے لیے شکار کیا جاتا ہے؟ وہ کون سے عوامل ہیں؟ سب سے پہلے تو اس میں اسی کو لے کے کیئر فارورڈ کروں کہ انسرٹنٹی جہاں پہ آ جاتی ہے نا، تو پھر آپ ہر چیز کو کنٹرول کر سکتے ہیں. ٹھیک ہے، چاہے وہ آپ کا فیوچر ہے، چاہے آپ کی پاور پالیٹکس ہے، یا جس طرح سے بھی اس کو آپ لے کے چلتے ہیں. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں، انسرٹنٹی اس طرح سے بھی آ رہی ہے کہ ان کو یہ پتہ ہی نہیں ہے یوتھ کو کہ ہم نے کس طرح سے آگے اپنی ڈگری کے بعد کیا کرنا ہے، ہمارا فیوچر کیا ہے. جب ان کو ڈفرینٹ طریقوں سے یا ڈفرینٹ فیکٹر سے یہ نظر آ رہا ہوتا ہے، پرومسز مل رہے ہوتے ہیں یا ان کو ایڈ مل رہی ہوتی ہے اسپیسیفکلی، تو وہ اس کو ڈیفینیٹلی فیور کرتے ہیں. ٹھیک ہے، اب جیسے فار ایگزامپل اسٹوڈنٹ یونینس کی اگر ہم بات کریں تو وہ بہت زیادہ ایکسٹریمزم کاز کرتی ہیں. اب اگر میں ایک کسی بھی ایجوکیشنل انسٹیٹیوشن کی بات کروں تو وہاں پہ سب سے زیادہ اس چیز پہ زور نہیں دے رہے اب کہ ٹھیک ہے یہ ایجوکیشن ہے اور ہم اس پہ فوکس کریں. وہ پہلے کیا بات کرتے ہیں؟ دیم ورسز اس. یہ پنجابی ہیں، ہم سندھی ہیں.
یہ بلوچ ہیں ہم پشتون ہیں. وہاں پہ اس کا کنسیپٹ نہیں ہے کہ ٹوگیدرنیس نہیں ہے. وہاں پہ ایک چیز سب سے زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ ریسزم ہے اور ہم نے اسی کو ہی آگے لے کے چلنا ہے. اگر کوئی مطلب فار ایگزامپل ایک انسیڈنٹ ہوتا ہے, اس میں کبھی بھی آپ نے یہ نہیں دیکھا ہوگا کہ وہ کلیکٹیولی رسپونڈ کریں. وہ پہلے یہ دیکھتے ہیں اچھا ٹھیک ہے اس سے ہمیں فائدہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا, اس کے بعد پھر اس کو وہ اس طرح سے رسپونڈ کرتے ہیں. اگر ہم ایجوکیشنل انسٹیٹیوشنس کی بات کریں تو بہت زیادہ اس طرح سے افیکٹ ہو گئی ہے مینٹل ہیلتھ کے سوسائڈس تک کمٹ ہو رہی ہیں. اس کے پیچھے اگر ہم بات کرتے ہیں کہ ویل بینگ اسٹوڈنٹس کی کس طرح سے ہے یا کیا ہے, تو اس میں صرف یہ فیکٹرز نہیں ہوتے کہ اچھا اسائنمنٹ میں مارکس کم آ گئے, آپ کی کوئی ایکیڈیمک مارکس کم آ گئے. اس کے اندر سارے فیکٹرز ہوتے ہیں کہ اچھا ٹھیک ہے اس کے پیچھے کون سے ایسے فیکٹرز تھے یا کون سی ایسی ایکسٹریمسٹ ان کی تھنکنگ تھی جہاں پہ انہوں نے اس طرح کی کوئی اسٹیپس لیے ہیں. ناظرین, ایک بڑا اہم سوال یہاں پیدا ہوتا ہے کہ ایک زمانہ تھا کہ دہشت گردی یا انتہا پسندی ان ایجوکیٹڈ فیکٹرز میں یا ایریاز میں بہت زیادہ ہوا کرتی تھی, مگر اب پڑھے لکھے تعلیم یافتہ ڈگری ہولڈر اسٹوڈنٹس میں, نوجوان نسل میں یہ انتہا پسندی بھی اور دہشت گردی بھی بڑے آرام سے, بڑی تیز رفتاری سے پنپ رہی ہے. اس کے اوپر ہم ڈاکٹر نیازی صاحب سے بات کریں گے مگر بریک کے بعد. خالق نے کائنات تخلیق کی, انسان نے زمین پر بستیاں بسائیں, تاریخی عمارتیں ماضی کو حال میں زندہ رکھتی ہیں, نئی جمالیات کی تشکیل کرتی ہیں. شہری اور صنعتی معاشرت, ماحولیاتی تبدیلیاں, پھیلتے شہروں اور بدلتے سماج سے متعلق شہر آثار میں سوالات اٹھائیں گے, شہروں کے جدید بدلاؤ کا تجزیہ کریں گے, اربن ایشوز پر بات ہوگی, ہیریٹیج کے تحفظ کو زیر بحث لائیں گے. دیکھتے رہیے شہر آثار, مشرق ڈیجیٹل پر غافر شہزاد کے ساتھ. ویلکم بیک. ہم بریک کے بعد آئے ہیں تو ہمارے پاس اور مہمان ہمارے پاس تشریف رکھتی ہیں. سعدیہ نیازی صاحبہ وکالت کرتی ہیں, ہاؤس وائف بھی ہیں, بچوں کو بھی پالتی ہیں, اور ہم جس موضوع کے اوپر بات کر رہے ہیں دہشت گردی, انتہا پسندی, اسباب اور سدباب. یقیناً ان کو بھی اس کے بہت سارے مسائل سے سامنا کرنا پڑا ہوگا. ان کے ایکسپیرینسز بھی ہیں, وہ بھی پوچھیں گے, اور اپنے بچوں کی وہ کس طرح ٹریننگ کر رہی ہیں تاکہ خدا نخواستہ وہ اس کا شکار نہ ہوں یا ایسے گروپ کا حصہ نہ بنیں. تو میں سوال چھوڑ کے گئی تھی, ڈاکٹر نیازی صاحب سے ہم نے بات کرنی تھی کہ کیا یہ دہشت گردی, انتہا پسندی, یہ کیا 9/11 کے بعد کا واقعہ ہے؟ پہلے تو ڈاکٹر صاحب فرما چکے ہیں کہ اس کو ہم 1857 سے بھی لنک کرتے ہیں, 1946 سے بھی لنک کرتے ہیں, لیکن یہ جو پریکٹیکلی پاکستان میں یہ غیر یقینی صورتحال پیدا ہوئی ہے, زیادہ تر یہی سمجھا جا رہا ہے کہ 9/11 کے واقعات کے بعد کی بات ہے. تو یقیناً اس کے اوپر بھی اثرات ہوں گے. ڈاکٹر نیازی صاحب اس کے اوپر ہمیں بتائیے کہ کیا واقعی 9/11 کے بعد کا ہی ہے یا جو پہلے آپ نے فرمایا اس کو وہیں سے لنک کر کے آگے جوڑ کے دیکھنا پڑے گا؟ اصل میں اس کے اوپر جو ہے وہ میرا ایک مکمل آرٹیکل ہے, ریسرچ آرٹیکل ہے, اور اس میں جو ہے وہ ہم نے پاکستان میں دہشت گردی کو 4 ویوز میں تقسیم کیا کہ پہلی جو لہر ہے دہشت گردی کی وہ اس فلاں سن سے لے کے فلاں سن تک ہے, ایگزیکٹلی تو نہیں لیکن مطلب ہے کہ اراؤنڈ اباؤٹ اس ٹائم تک. اس کے بعد دوسری لہر, تیسری اور پھر چوتھی. کہ جس لہر کا آپ ذکر کر رہے ہیں جو 9/11 اور اس کے بعد یہ ہے, یہ تیسری جو ہے وہ لہر میں شامل ہے, اور یہ 9/11 سے شروع ہوئی تھی اور 2021 تک جب امریکن فورسز جو ہیں وہ افغانستان سے نکل کے گئی تھیں تو اس وقت تک جو ہے یہ ویو چلی. دہشت گردی کی یہ جو 9/11 والی ویو ہے, اس میں جو ہے دہشت گردی کا اور انتہا پسندی دونوں کا وہ یہ تھا کہ ان کا نیریٹو یہ تھا کہ جو ہے امریکن فورسز, پاکستان جو ہے امریکن فورسز کو کیوں سپورٹ کر رہا ہے, اس کو جو ہے اپنی سپورٹ وڈرا کر لینی چاہیے, اس لیے جو ہے وہ ہم حملے کر رہے ہیں. اور جو گلوبل ٹیررزم ڈیٹا بیس ہے نا, اس میں اگر آپ وہاں سے ڈیٹا دیکھ لیں تو وہاں پر بنتا ہے 2 ٹیررسٹ اٹیکس پر ڈے. اچھا. فار 20 ایئرس. یہ اس ویو کے اندر جو ہے یہ ہمارے پاس اسٹیٹسٹکس آتی ہے کہ ہر روز 2 دہشت گردی کے اٹیکس ہوتے تھے. آپ دیکھ لیں پھر مہینے میں 20 ایئرس. جی فار 20 ایئرس. تو اگر 30 دن ہیں تو 60 اٹیک پاکستان میں مختلف جگہوں پر ہوتے تھے. اور یہ ویو جو تھی 3rd ویو جسے ہم کہتے ہیں, یہ اسے کہہ سکتے ہیں کہ
मेन इसका जो बेस था वो रिलीजन को बनाया गया था, टूल के तौर पे इस्तेमाल टूल के किया तौर गया पे, जी, रिलीजन रिलीजन को एज टूल के तौर पे इस्तेमाल किया गया। और मेरा ख्याल में कि ये चूंकि हम सब ने देखी, आप लोगों ने भी देखी होगी, उस ज़माने में ये 20 साल जो गुजरे, तो ये बहुत खौफनाक जो है वही रहा था। और यही वो टाइम था जब पाकिस्तान आर्मी ने ज़रबे अज़ब जो है वो स्टार्ट की थी, और बहुत बड़ा वो उनका जैसे क्या कह सकते हैं माली और जानी दोनों हमारा हमने कीमत उसकी अदा की। हाँ, बहुत सारे मुआशरती सियासी जी सारी गैर यकीनी सूरत हाल देखी, मगर पाकिस्तानी कौम लड़खड़ाई नहीं है, खड़े रहे हैं और डट के मुकाबला किया है। हमारी अफवाज ने भी डट के मुकाबला किया है, कौम ने भी डट के मुकाबला किया है इस दहशत गर्दी का। सब जानते हैं कि कितनी बड़ी तादाद में हमारी फोर्सेस ने, पुलिस ने, आम आदमी ने अपनी जिंदगियां कुर्बान कर दी, दहशत गर्दी का शिकार हुए, घरों के घर उजड़ गए, बच्चे खा गई ये सारी दहशत गर्दी। सादिया साहिबा, आप का तजर्बा भी है और आप बता रही थी, आपके कुछ एक्सपीरियंसेस भी हैं, कुछ सारी इन डिटेल तो ना सही लेकिन ओवरऑल बताना चाहेंगी कि आप किस तरह दहशत गर्दी का, इंतहा पसंदी का शिकार रहीं, अपने बच्चों को कैसे संभाला है आपने? जी, ये जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम हमारे मुल्क को फेस करना पड़ी वो थी 16 दिसंबर के बाद। 16 दिसंबर जब एपीएस का वाक़या हुआ था, क्योंकि हमारे अपने बच्चे भी इसी तरह से स्कूलों में पढ़ते हैं। उस वक्त जो था वो स्कूलों में जो ये प्रॉब्लम हो रही थी उस वक्त ये थी कि वो लोग जो दहशत गर्दी को ज़्यादा प्रमोट करने के लिए वो लोग कफन फेंक रहे थे स्कूलों में, जिसकी वजह से सारे पेरेंट्स जो है वो मुतासर हो रहे थे। और सब पेरेंट्स को यही ख़तरा था कि कहीं जो है हमारे बच्चों में पे भी इस तरह का प्रॉब्लम ना आ जाए, या इस तरह की जो है। वालिदैन ने बच्चों को स्कूल भेजना बंद कर दिया था, बहुत ज़्यादा लोगों ने बंद कर दिया था, डर गए बहुत ज़्यादा। और मैं खुद जो है वो इस से बहुत ज़्यादा खौफज़दा थी कि जैसे मैं बच्चों को सुबह भेजती थी और फिर मैं जो है वो इसी इंतज़ार में होती थी कि बस मैंने कब उनको वापस लेना है, कब मैं उनको घर वापस लेके आऊँ। और बहुत ज़्यादा मुश्किलात हम लोगों ने देखी। मैडम, हम ना बताइए कि इन चीज़ों को हम अपना सिलेबस का हिस्सा बना सकते हैं, बनाने में कोई फ़ायदा है या नुकसान ज़्यादा है कि हम उसके बारे में लर्न करना शुरू कर देंगे? ये डिपेंड करता है कि किस तरह से आप डिलीवर करते हैं स्टूडेंट्स को, किस तरह से एजुकेट करते हैं। क्योंकि अगर हम पॉजिटिवली इसको कन्वे करेंगे तो इसमें फ़ायदा ज़्यादा है, लेकिन एक नेचुरल टेंडेंसी है कि किसी भी नेगेटिव चीज़ को ऑप्ट करना और उसको इम्प्लीमेंट करना वो ज़्यादा आसान होता है। और जब भी हम किसी पॉजिटिव चीज़ को लेकर चलते हैं उसमें एफर्ट भी ज़्यादा होती है, उसके अंदर आपको हार्डवर्क भी ज़्यादा करना पड़ता है, आपको डिफरेंट पॉलिसीज़ भी ज़्यादा उसमें करनी पड़ती हैं। लेकिन जो एक स्पेसिफिक मैं यूथ के हवाले से बात करूँगी, अब जो जेंजी है उसको एक इल्यूजन है कि हम डिफरेंट हैं, हम रेबल्स हैं। अगर हम डिफरेंट होंगे, अपोज करेंगे किसी भी चीज़ को टू एनी एक्सट्रीम, तो वो एक पॉजिटिव चीज़ में चला जाएगा। लेकिन अगर हम इसके इम्पैक्ट्स देखते हैं तो वो पॉजिटिव से ज़्यादा नेगेटिव है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा इमोशनल है। अगर हम इसको इमोशनली डील करेंगे तो डेफिनेटली इसके नेगेटिव इम्पैक्ट्स होंगे, अगर हम एजुकेट करेंगे तो डेफिनेटली पॉजिटिव इम्पैक्ट्स होंगे। इसको जैसे करिकुलम का हम किसी भी पार्ट बना सकते हैं, हम रेलेवेंट ट्रेनिंग्स ऐड कर सकते हैं टीचर्स के लिए भी, स्टूडेंट्स के लिए भी, तो इंशाल्लाह डेफिनेटली पॉजिटिव रिजल्ट्स होंगे। मतलब HEC अगर हायर एजुकेशन कमीशन अगर चाहे तो इसको किसी हद तक थोड़े से मॉड्यूल्स बना के सिलेबस का हिस्सा बनाया जा सकता है, ताकि बच्चों की और यूथ की अवेयरनेस तो आ जाए ना कि भाई इसमें नुकसान क्या ज़्यादा है या कौन से अंदेशे हमें जिनका सामना है। मतलब बदनाम ना होंगे तो क्या नाम ना होगा, जैसे आप फरमा रही हैं कि इसमें वो समझते हैं कि ये एक्सट्रीमिज्म का शिकार अगर होंगे या इस खेल का हिस्सा बनेंगे तो हमें फेम मिलेगा। बिल्कुल, दे आर आफ्टर फेम। जेंजी ये नहीं देख रहे कि ये हम सही कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं। अगर वो एक साइड पे जा रहे हैं ना तो बस कह रहे हैं कि ठीक है, हमने इसके अगेंस्ट कोई बात सुननी ही नहीं। अब अगर वो क्रिटिकल हों, अगर उसको एनालाइज करें, ऑब्जर्व करें, तो उसके प्रॉज एंड कॉन दोनों देखने चाहिए। लेकिन उन्होंने अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू देख लिया है, अगर उन्होंने डिसाइड कर लिया है कि अच्छा ठीक है यही वाली चीज़ है और हमने फला चीज़ को ABC को अपोज करना है, तो वो उसी एक्सट्रीम में जाते हैं। यकीनन। डॉक्टर नियाज़ी साहब, आप बताइए हमें कि ये सारे जो हालात गुजरे हैं पिछले, मैं नहीं कहती कि 78 साल, मैं तो कहती हूँ इससे ज़्यादा, जैसे आपने एक टाइमलाइन भी हमें दी है टेंटेटिव, तो उसको देखते हुए हमें यूँ लगता है कि हमारे सियासी और मुआशी हालात की जो गिरावट थी, अब तो अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान टेक ओवर की पोजीशन में आ गया है, मगर जो रही है वो इन्हीं वजूहात की बिना पर थी। हमारे मुआशी हालात भी बिगड़ते रहे, हमारे सियासी हालात भी बिगड़ते रहे, हमारे यहाँ जमहूरियतें भी नहीं पनप सकीं, वक्त के साथ साथ उनको डीरेल करने की कोशिश की जाती रही।
یہ کیا کوئی بین الاقوامی ایجنڈا تھا؟ اصل میں یہ ہمارا اپنا بھی قصور تھا اور کچھ باہر کی قوتوں کا بھی جو ہے وہ تھا. اب میں آپ کو اس میں ایک چھوٹی سی اگزامپل دیتا ہوں کہ دہشت گردی جو ہوتی ہے نا وہ کوئی ایک آدمی نہیں کر سکتا. کرائم کے بارے میں بھی یہی کہتے ہیں کہ کرائم کبھی ایک آدمی نہیں کرتا, ہمیشہ دو بندے ہوتے ہیں. تو دہشت گردی جو ہوتی ہے یہ دہشت گردی کرنے کے لیے پوری تنظیم ہوتی ہے, اور یہ تنظیم ایسے ہی ہوتی ہے جیسے کہ ہمارے ہاں کمپنی ہوتی ہے. اس میں اوپر ایک ہیڈ ہوتا ہے, پھر اس کے نیچے جو ایک چین آف کمانڈ ہے وہ چلتی ہوئی آتی ہے, اور آخر میں جو ہے وہ ورکرز ہیں. اور اب یہاں پر ایک چیز جو ہے وہ میں ہمیشہ ہر ایک سے سوال پوچھتا ہوں جس کا میرے پاس جواب نہیں ہے اور نہ ہی کوئی ڈیٹا ہے. اگر ہم ڈیٹا لیتے بھی ہیں یا بات کرتے بھی ہیں تو وہ سمپل کانسپریسی تھیوری ہوگی کہ ان تنظیموں کے پاس اتنا اسلحہ رکھنے کا, اتنی انفارمیشن, ایگزیکٹ انفارمیشن کا میٹیریل جو ہے وہ کہاں سے آتا ہے. سرمایہ. سو کون ان تنظیموں کو پیسے دیتا ہے کہ ہم جو ہیں وہ اگر ایک مہینہ نوکری نہ کریں یا کہیں گھر میں بیٹھے رہیں تو اگلے مہینے ہمارا تو نہیں خرچہ چلتا, بجٹ آؤٹ ہو جاتا ہے. تو یہ جو ہے یہ جنہوں نے اپنی زندگی اس کام کے لیے وقف کی ہوئی ہیں تو یہ کون لوگ ہیں؟ تو ان کے اوپر جو ہے وہ اسٹڈی جو ہے وہ ابھی تک پاکستان میں نہیں ہوئی, کیونکہ ہم اس وقت جو ہے آپ کو پتہ ہے کہ ابھی جو رپورٹ آئی ہے کہ پچھلے 6 سالوں سے ہم ٹیررزم میں نمبر 1 جا رہے ہیں. یہ بھی 2-3 مہینے پہلے جو اس نے دی ہے, اس انٹرنیشنل ادارے نے دی ہے. تو 6 سال سے ہم اس میں سر فہرست ہیں. پھر پاکستان ہے, پاکستان کے ساتھ افغانستان آ جاتا ہے, اس کے ساتھ پھر عراق آ جاتا تھا. لیکن عراق میں تو حالات جو ہیں وہ کافی چینج ہو گئے ہیں, لیکن پاکستان کے جو ہیں وہ حالات آبویسلی بہت بہتر ہو گئے ہیں. میں یہ نہیں کہتا کہ یہ اس جیسے ہیں 2001 جیسے, لیکن پھر بھی جو ہے ہم جس چیز کے اوپر جسے کہتے ہیں نا وہ نیچے جو ہے نا جو ہمارا مادہ ہے نا وہ انتہائی والاٹائل ہے, اور کوئی بندہ بھی جو ہے نا اس کو چنگاری دکھائے نا تو وہ بس اس کو بھڑک اٹھنا ہے اس نے. میں اس میں جو ہے نا وہ جس طرح یہ آمنہ بات ابھی کر رہی تھی کہ انتہا پسندی اور یہ جو ہے دہشت گردی یا اس سے ریلیٹڈ جو بھی چیزیں ہیں, یہ پہلے یہ کہا جاتا تھا جی کہ یہ غربت اور جہالت کی وجہ سے لوگ کرتے ہیں. عام کرائم کے بارے میں بھی یہی کہا جاتا تھا, لیکن وائٹ کالر کرائم کی جس وقت تھیوری آئی تو نے وہاں کہا کہ وائٹ کالر کرائم تو کرتے ہی وہ ہیں جو سب سے زیادہ امیر ہوتے ہیں, جو سب سے زیادہ پڑھے لکھے لوگ ہوتے ہیں. اسی لیے اس کا نام وائٹ کالر کرائم ہے. وائٹ کالر ڈفرینٹ اس میں ہم چلے گئے اسٹڈی میں. سنڈیکیٹ کرائم بھی ہم ان کو کہنے لگ گئے. دہشت گردی کے بارے میں بھی یہی تھا پہلے کہ یہ وہ لوگ کر رہے ہیں جو کہ جس کو وہ کیا کہتے تھے ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس HDI, کہ لو HDI جہاں پر ہے تو پاکستان میں جو ہے یہ دہشت گردی لو ہیومن ڈیولپمنٹ انڈیکس کی وجہ سے ہوئی ہے. میں اس چیز کو نہیں مانتا. باہر کے جہاں اور جب آپ کمپیریٹیو اسٹڈی کرتے ہیں دہشت گردوں کی جو دوسری تنظیمیں ہیں جو دوسرے ملکوں میں آپریٹ کر رہی ہیں, تو وہاں پر ان میں پڑھے لکھے اور امیر نوجوان, خواتین اور حضرات دونوں وہ اس میں جو ہے وہ شامل تھے. اب میں نام ادھر نہیں لوں گا کہ وہ کون کون سی تنظیمیں ہیں, تو جسٹ فار فن بھی جو ہے لوگوں نے دہشت گردی کی. ان کا آبجیکٹو جو ہے وہ معاشی ہے یا انسٹیبلٹی ہے؟ ان میں سے ایک انٹرسٹنگ میں آپ کو بتا دوں, فن. اچھا. وہ کہتے ہیں ہم بور ہو گئے ہیں, تو بور ہو کے تب کیا کریں ہم. اندازہ کریں ناظرین کتنا خوفناک یہ ہمیں ٹرم پتہ چلی ہے ڈاکٹر صاحب سے کہ جسٹ فار فن ہم انتہا پسندی اور دہشت گردی اور اس طرح کی بے شمار علتوں کا ہم شکار ہوتے جا رہے ہیں, یا پھر ذہنی مریض جو ہاں یہ میں آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہوں. وہ لوگ جو ہیں آپ نے اکثر یہ باہر کے ملکوں میں دیکھا ہوگا, امریکہ وغیرہ میں وہ گنز لے کے اسکولوں میں گھس جاتے ہیں اور بچوں کو مار دیتے ہیں. تو وہ بھی یہ اسی لیے وہ ہوتے ہیں, یا تو وہ ذہنی مریض ہوتے ہیں یا پھر وہ فن کے لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہوتے ہیں کہ اسکولوں میں گھس جانا, اور اس طرح سے بہت زیادہ کیسز یہ جو ہے امریکہ وغیرہ میں تو بہت زیادہ ہے اس طرح کی پرابلمز. آپ اپنے بچوں کو کیسے ان چیزوں کو دیکھنے سننے سے دور رکھ پاتی ہیں؟ یہ تو بہت مشکل ہے کیونکہ سوشل میڈیا اتنا اسٹرانگ ہے کہ بچوں سے کوئی بھی چیز چھپی ہوئی نہیں ہے, اور ان لوگوں نے دیکھا ہے. اور خاص طور پہ میں تو یہ کہتی ہوں کہ پاکستان کے بچے تو سبھی غازی ہیں کہ یہ لوگ ان لوگوں نے جس, اور بلوچستان میں تو ابھی بھی وہ ہو رہا ہے, یہ سارا سلسلہ جو ہے وہ چل رہا ہے. تو ہمارا تو پاکستان کے سب لوگ ہم لوگ غازی ہیں کیونکہ ہم لوگوں نے جس طرح کی جو سچویشن ہم نے 20 سال سے فیس کر رہے ہیں ہم لوگ ابھی تک کر رہے ہیں. اب تو شکر ہے کہ بہت اچھے حالات ہو گئے ہیں. ہاں اللہ کا شکر کرنا چاہیے کہ ہم اب پاکستانی قوم
قومیت بننا شروع ہو گئے ہیں. اب وہ وقت آ گیا ہے کہ ہمیں اس چیز کی پہچان ہونے لگ گئی ہے کہ غلط اور صحیح کسی حد تک جین زی جیسے آپ نے فرمایا میڈم آمنہ کہ جین زی کو تھوڑا سمجھ آنے لگ گیا ہے کہ, لیکن اس میں بھی پاکٹس ایسی ہیں نا, پاکٹس کے اوپر وہ جو بڑے لوگ ہیں ان کے مطلب ان کی نظر ہوتی ہے کہ کہاں سے کون سی پاکٹ کو پکڑنا ہے, کون سی پاکٹ کے اوپر کام کرنا ہے, کون سی پاکٹ کو یوز کرنا ہے. اور پاکستان کے حالات اس طرح خراب رہے ہیں. میڈم آمنہ آپ بتائیے, ہم اس نوجوان نسل کو مزید بہتر رکھنے کے لیے, اس علتوں سے باز رکھنے کے لیے اور گھریلو سطح پر کیا اقدامات کریں؟ سب سے پہلے تو اویئرنیس. ابھی آپ نے جیسے بات کی ہے کہ ان سے چھپا کیسے سکتے ہیں بچوں سے, لیکن چھپانا ضروری نہیں ہے, ان کو اویئر کرنا ضروری ہے. ان کو ہسٹری پتہ ہونی چاہیے کہ اچھا ہم نے یہ فیس کیا ہے یا ہمارے بڑوں نے یہ فیس کیا ہے اور ہم نے اس کو کیٹر کس طرح کرنا ہے, اس کو ہم نے کرب کس طرح کرنا ہے, اس کو ہم نے فیس کس طرح کرنا ہے. اگر ان کو یہ پتہ نہیں ہوگا کہ ہم نے کیا فیس کیا ہے یا ہمارے جو بڑے ہیں انہوں نے کیا فیس کیا ہے, تو وہ کبھی بھی ریڈی نہیں ہو سکتے. اب ہمارے پاکستان میں ہوتا ہے کہ جو ہماری یوتھ ہے یا ہمارے جو آف اسپرنگز ہیں, بچے ہیں, ان کو پیمپر بہت زیادہ کرتے ہیں. 40 سال کے جو ہیں وہ بچے ہیں. اب اگر آپ دیکھیں یورپ میں یا یو ایس وغیرہ میں, یو کے میں, تو وہاں پہ 18 ایڈلٹہڈ ہے. اٹ مینس دے آر سفیشینٹ, دے آر میچور انف ٹو فیس دا سوسائٹی. اگر ہم بچوں کو اویئر کریں, اگر ہم بچوں کو پریپیئر کریں فار دا سوسائٹی, فار ایوری تھنگ, تو ڈیفینیٹلی پازیٹیو رسپانس آئے گا. اور میں ایک اور چیز ایڈ کروں گی اس کے اندر ایکسٹریمزم کے حوالے سے, کہ جو فیمیل میں ایک ٹرینڈ آ رہا ہے کرائم کا, فیمیل ایکسٹریمزم جو آ رہا ہے وہ بہت زیادہ ڈینجرس ہے. اب جو کرائم ٹرینڈ آ چکا ہے وہ تو بہت زیادہ حد تک آ چکا ہے. پہلے نان وائلنٹ کرائمز تھے, ڈرگز وغیرہ اور اس سے ریلیونٹ, اب وائلنٹ کرائمز ہیں. تو یہ ڈیفینیٹلی ایک بہت بڑا, بلکہ آپ کو پھر کسی وقت ہم زحمت دیں گے ڈرگس کے اوپر بھی, منشیات کے اوپر بھی جس طرح استعمال کیا جا رہا ہے ہمارے چھوٹے بچوں کو, یوتھ کو, اس پہ بھی بات کریں گے. ڈاکٹر آمنہ ثناء اللہ, آپ کا بہت شکریہ تشریف لائیں. سعدیہ صاحبہ, آپ کی بڑی مہربانی تشریف لائیں. ڈاکٹر نیازی صاحب, آپ کے تو ہم خصوصی طور پہ شکر گزار ہیں. آپ کے تھیسس کے حوالے سے ہم اللہ تعالیٰ کا بھی شکر ادا کرتے ہیں کہ آپ کے ذریعے سے ہمیں یہ سب چیزیں جاننے کا موقع ملا اور توفیق ہوئی تاکہ ہم جان سکیں کہ آپ کا جو تھیسس ہے وہ اس انتہا پسندی, دہشت گردی, اس کے اسباب اور سدباب, ہیٹ کو ہم دور کر سکیں گے انشاءاللہ. ناظرین, بس آپ نے گھبرانا نہیں, اور انشاءاللہ جلدی دوبارہ ملتے ہیں.